کیا کسی فوجی افسر کے گھر کے سامنے مظاہرہ یا حملہ ان دو پٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جن کے کندھوں پر ہم بیٹھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کندھے سے اتار بھی دیتے ہیں، بعض اوقات پیار سے اتارتے ہیں اور بعض اوقات زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ Therefore 9 مئی کا واقعہ is equivalent to 9/11۔ یہ وہ ریاست نیریٹو بنا رہی ہے، کیونکہ 9/11 کے بعد گوانٹانامو بے پریزنز بن گئے۔ اگر آپ اس کو 9/11 کے ایکویولنٹ قرار دیتے ہو تو گویا آپ گوانٹانامو بے پریزنز بنائیں گے۔ پارلیمان کمزور ہو گئی ہے، سیاسی جماعتیں کمزور ہو گئی ہیں، اور غیر جمہوری غیر سیاسی عناصر طاقت پکڑ گئے ہیں۔ دس مسٹ بی، ریاست کا نیریٹو یہ ہے کہ 9 مئی کا واقعہ از ایکویولنٹ ٹو 9/11۔ یہ وہ ریاست نیریٹو بنا رہی ہے، 9 مئی کے واقعے کا نیریٹو بنا رہی ہے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، اور نیریٹو بن رہا ہے کہ سمبلز آف دا اسٹیٹ پاور ہیو بین چیلنجڈ۔ We all, you are all intellectuals, and we must provide an answer to this question. Don't allow this narrative to gain roots, because اگر یہ نیریٹو روٹس گین کرے گا تو اس کے انتہائی خطرناک مضمرات ہوں گے، کیونکہ 9/11 کے بعد گوانٹانامو بے پریزنز بن گئے۔ اگر آپ اس کو 9/11 کے ایکویولنٹ قرار دیتے ہو تو گویا آپ نیریٹو بنا رہے ہو کہ ہم گوانٹانامو بے پریزنز بنائیں گے۔ 9 مئی کا جو نیریٹو بن رہا ہے، اس نیریٹو، ریاستی نیریٹو کا انٹلیکچول توڑ آپ اس کا بنائیں۔ دس از امپورٹنٹ بیکاز all political struggles, they are based on narratives، اور نیریٹو درست ہونا چاہیے۔ اگر نیریٹو میں کجی ہو گئی تو پھر جو عمارت آگے بنے گی وہ آپ سب کے سامنے اب ہوگا کہ 9/11 کے بعد جو ہوا امریکہ میں، اگر یہی نیریٹو رہا تو پھر 9 مئی کے بعد کے جو ہے پاکستان میں جو ہوگا، we must all be very clear about this۔ لیکن کرد صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ جو آرمی ایکٹ ہے، اس میں جو ترمیم ہوئی تھی سیکشن 2(1)(d), یہ 1966 میں ہوئی تھی۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو گیو یو سم فوڈ فار تھاٹ۔ اور یہ ترمیم جب اس وقت ہوئی تھی تو اس میں آرمی کورٹس کو یہ اجازت دی گئی کہ ہاں 2 جرائم ایسے ہوں گے جس میں سویلینز کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے ملٹری کورٹ میں۔ اٹ واز انفارچونیٹ، اٹ واز موسٹ انفارچونیٹ، بٹ اٹ ہیپنڈ۔ لیکن وہ 2 جرائم کیا ہیں؟ وہ 2 جرائم، ایک تو یہ ہے کہ سیکرٹ ایکٹس، اسپائنیج، اور دوسرا تھا انسٹیگیٹنگ میوٹنی۔ یہ 2 جرائم تھے۔ میں عابد ساکی صاحب آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی فوجی افسر کے گھر کے سامنے مظاہرہ یا حملہ ان 2 پٹ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر تو نہیں آتا تو پھر اس کے اوپر پارلیمان میں بحث ہونی چاہیے۔ اینڈ آفٹر ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹ یو ڈیسائڈ، بیکاز مائی ریڈنگ آف دا لا اینڈ مائی ریڈنگ آف دی آرمی ایکٹ از that it applies only in 2 cases. Not that we endorse it, but well, this is part of the law. And unless it is changed by the parliament, it will stay. But even if this law stays, in my view, what happened on the 9th May, regardless of the narrative being built by the Riyasat, I think it does not come in that category. میں کچھ تجاویز رکھنا چاہتا ہوں اور آپ اس پر غور کریں۔ میرا تعلق سیاسی جماعت سے ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ دا ہیومن رائٹس باڈیز، وکلاء اینڈ دی سیاسی جماعتیں سب
اور چونکہ پروگریسو ڈیموکریٹک لائرز نے یہ انیشیٹو لیا ہے تو میں کچھ تجاویز رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، کچھ کام ہونے چاہیے اور کچھ کام نہیں ہونے چاہیے۔ جو کام نہیں ہونے چاہیے، ہرگز کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی بات نہ کی جائے۔ No political party should be banned under any executive order or through a judicial process۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلے ہم سنتے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ the perception which is gaining ground of reverse political engineering, this perception must be dispelled۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے، کچھ کام ہونے چاہیے اور کچھ کام نہیں ہونے چاہیے۔ جو کام نہیں ہونے چاہیے، ہرگز کسی سیاسی جماعت پر پابندی کی بات نہ کی جائے۔ No political party should be banned under any executive order or through a judicial process۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پہلے ہم سنتے تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک پرسیپشن بنا ہے کہ ریورس پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ the perception which is gaining ground of reverse political engineering, this perception must be dispelled۔ The third جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ fair and free elections must not be postponed under any circumstances beyond October۔ Because if that happens, the citizen will be totally alienated from the state۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ no matter ریاست کوئی بھی بیانیہ بنائے، انتخابات کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے، اور انتخابات کے لیے شرط لازمی ہے کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہ ہو، فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ الیکشن ایسے ماحول میں ہو جہاں مکمل فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایسوسیشن ہو۔ 9/11 کا نیریٹو بنا کر فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسپیچ کو سرکمسکرائب کر کے انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے۔ اینڈ our bottom line, the datum line is free and fair elections۔ My next recommendation you might like to consider in your اعلامیہ کہ تمام سیاسی جماعتیں ریگارڈلیس آف A, B and C اب یہ بات سیکھ لیں کہ کسی اور کے کندھوں پر بیٹھنا گوارا نہ کریں، کیونکہ اب تمام سیاسی جماعتوں کو یہ تجربہ ہو چکا ہوگا کہ جن کے کندھوں پر ہم بیٹھتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کندھے سے اتار بھی دیتے ہیں، بعض اوقات پیار سے اتارتے ہیں اور بعض اوقات زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ Therefore